السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول 1396 ہجری، مارچ 1974 کی بات ہے کہ کراچی میں عالم اسلام کی پہلی سیرت کانفرنس ہوئی، جس میں رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس کانفرنس کے اختتام پر ساری دنیا کے اہل قلم کو دعوت دی گئی کہ وہ سیرت نبوی کے موضوع پر دنیا کی کسی بھی زندہ زبان میں مقالہ لکھیں۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو 50، 40، 30، 20 اور 10,000 ریال کے نقد انعام دیے جائیں گے۔ اعلان کے مقابلہ کے بعد 1,000 سے زائد یعنی 1,182 مقالات موصول ہوئے، جن کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد کمیٹی نے 183 مقالات کو مقابلے کے لیے منتخب کیا، اور آخری فیصلے کے لیے انہیں وزیر تعلیم شیخ حسن بن عبداللہ آل شیخ کی سرکردگی میں قائم ماہرین کی 8 رکنی کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ 8 رکنی کمیٹی نے مسلسل چھان بین کے بعد جس کتاب کو اول انعام کا حقدار ٹھہرایا، اس کا نام تھا الرحیق المختوم، صفی الرحمن مبارک پوری، جامع سلفیہ بنارس ہند کی۔ یہ کتاب اس وقت آپ سنیں گے جناب یعقوب علی گھانچی صاحب کی آواز میں۔ سامعین، سیرت نبی کا یہ پروگرام آپ یعقوب علی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ سیرت نبی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و فعل اور ارشاد و سلوک کے ذریعے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے زندگی کے پیمانے بدل دیے تھے، برائی کو اچھائی سے تبدیل کر دیا تھا، اور انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیا تھا، یہاں تک کہ دنیا انسانیت میں تاریخ کی لائن اور زندگی کا دھارا بدل دیا تھا۔ چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے اصل بحث سے پہلے، یعنی اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کی نشو و نما حکومتیں، امارات، اس وقت کے قبائلی نظام، ادیان، عادات و رسوم، سیاست، اجتماع اور اقتصاد کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ عرب کے محل وقوع۔ لفظ عرب شہر اور بے آب و گیاہ زمین کے معنی بتلاتا ہے۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے، شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی کیا گیا ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر 4 جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل آزاد و خود مختار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی 2 عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے لیے ناممکن تھا۔ بیرونی طور پر جزیرہ نما عرب پرانی دنیا کی تمام معلوم بر اعظموں کے
بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے، شمال مشرق گوشہ یورپ کی کنجی ہے اور مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نما عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے 4 عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی عام جگہ اور تجارت و ثقافت، فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ عرب قومیں، عرب مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں جو ہیں وہ قرار دی ہیں۔ نمبر 1، عرب بعیدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں ہیں، مثلاً عاد، سمود، تسم، جدیش، عمالقہ، امیم، جرہم، ہدور، وبار، قبیل، حضرموت وغیرہ۔ نمبر 2، عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یشجب بن یسرب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یہیں ان کے خاندان اور قبیلے سبا بن یشجب بن یسب بن قحطان کی نسل سے مختلف شاخوں میں پھولے پھلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی، ایک حمیر بن سبا اور دوسرے کہلان بن سبا۔ سبا کی باقی اولاد جو 11 یا 14 تھے، ان کا کوئی قبیلہ نہ بن سکا اور وہ سبائی ہی کہلاتے رہے۔ نمبر 1، حمیر کی مشہور شاخیں یہ ہیں: قدا، اس سے بہرابلی، قین، عذرا بر قبیلے ہیں۔ نمبر 2، سکاسک، یہ بنو زید بن وائلہ بن حمیہ ہیں اور زیدگی کا لقب سکاسک ہے، اور یہ کندہ کے کساکس سے الگ ہیں جن میں ذکر بنو کہلان میں آ رہا ہے۔ نمبر 3، ذیل الجمہور، ان کی شاخوں میں حمیر اصغر، سبا اصغر، ہدور اور زوافہ شامل ہیں۔ نمبر 2، کہلان، جس کی مشہور شاخیں ہمدان، الحان، اشعر، قی، مزہج سے انس اور نحف، لہم سے کندہ اور کندہ سے بنو معاویہ، سکون اور سکاسک، جزام، عائلہ، خولان، معافر، انمار، انمار سے نشعم، بجیلہ سے احمس اور ازد، اور ازر سے اوس، خزرج، خزاں اور اولا جفنا ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا
اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل عالم سے کس قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر اور شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بلی شاہراہ کی سہولت غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیل عرم کے بعد اس وقت ترک وطن کیا جب تجارت کی ناکامی کے بعد کھیتی اور چوپائے بھی تباہ ہو گئے اور یوں سارے وسائل زندگی ختم ہو گئے۔ سورہ سبا میں آیت نمبر 15-19 سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں نے ان میں چشمک بھی رہی اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے۔ جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا ان کی 4 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ ازد، انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمر کے مشور پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے آگے ہر اول دستوں کو بھیجتے رہے، لیکن آخر کار شمال اور مشرق کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سقوط پذیر ہو گئیں، جن کی تفصیل یہ ہے۔ ثعلبہ بن عمر، اس نے اولا حجاز کا رخ کیا اور ثعلبیہ اور ذیقار کے درمیان اقامت اختیار کی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی ثعلبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں جو ثعلبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حارثہ بن عمر یعنی خزاعہ اور اس کی اولاد، یہ لوگ سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مرل زہر ان میں خیمہ زن ہوئے، پھر حرم پر دھاوا بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بود و باش اختیار کر لی۔ عمران بن عمر، اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں سقوط اختیار کی، اس لیے یہ لوگ ازد عمان کہلاتے ہیں۔ اور نصر بن ازد، اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا، یہ لوگ اسد شنوع کہلاتے ہیں۔ جفنہ بن عمر، اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گیا۔ یہی شخص غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ چھوٹے قبائل حجاز و شام کی جانب منتقل ہونے میں انہی قبائل کے ساتھ شامل ہو گئے، مثلاً کعب بن عمر، جارس بن عمر اور عوف بن عمر۔ نمبر 2، لہم و جزام، یہ لوگ مشرق اور شمال کی جانب منتقل ہوئے۔ انہی لخمیوں میں نصر بن ربیعہ تھا جو ہیرا کی شاہان آل منظر کے جد اعلیٰ ہے۔ نمبر 3، بنوتی، اس قبیلے نے بنو ازد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور اجا اور سلمہ نامی 2 پہاڑیوں کے اطراف میں
مستقل طور پر سقوط پذیر ہو گیا، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ تے کی نسبت سے مشہور ہو گئیں۔ نمبر 4، کندہ۔ یہ لوگ بحرین موجودہ احسا میں خیمہ زن ہوئے، لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حضرموت گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخر کار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے۔ کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قدعہ ایسا ہے، اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف فی ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بادیات السمادہ کے اندر بودباش اختیار کی۔ بعض نے ملک شام کے حدود میں اور شمالی حجاز میں سکوت اختیار کی۔ عرب مستعربہ، ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف رہے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے، فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی کیفیت حسن و جمال سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھنکنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ حضرت حاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ کے وطن سے ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت حاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی بات ماننی پڑی، اور وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے، اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں
زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم اور آدم ذات، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ تفصیلات جو ہیں وہ کافی معلوم اور معروف ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکوت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے، جو یہ ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل جو ہے وہ صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 2، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جو جرہم کے سردار
مداد بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ نمبر 3، اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے۔ نمبر 4، اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک عطا شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مداد کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: ثابت یا نبایوت، قیدار، ابائل، مبشام، مشمع، دوما، میشا، حدد، تیمہ، یتور، نفیس، قیدمان۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب میں بھی پھیل گئے، اور ان کے حالات زمانے کے طویل تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف ثابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے بچ سکی ہے۔ سامعین، سیرت النبی کا یہ پروگرام آپ یعقوب علی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ نبطیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باجگزار بنا لیا۔ بترا ان کا دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبطیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ انصاف کا علم رکھنے والے محققین کی ایک جماعت کا رجحان یہ ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس و خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اسی علاقے میں ثابت بن اسماعیل کی جو نسل بچی کچی رہ گئی تھی وہی تھی۔ امام بخاری کا رجحان یہی ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں ان کے ایک باب کا عنوان یہ ہے: نسبت الیمن ابی اسماعیل۔ اس پر انہوں نے بعض احادیث سے استدلال کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ قحطان ثابت بن اسماعیل کی نسل سے ہیں۔ قیدار بن اسماعیل کی نسل مکہ ہی میں پھیلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، مگر خود ان کے درمیان اتنا اختلاف ہے کہ جمع و تطبیق ممکن نہیں۔ علامہ منصور پوری کا رجحان ابن سعد کے ذکر کردہ اس قول کی جانب ہے، جسے طبری اور مسعودی نے منجملہ اقوال کے ذکر کیا ہے۔ عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال مات کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ مات کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ وہ حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیعہ اور مدر۔ ان میں سے مؤخر ذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں۔ چنانچہ ربیعہ سے دبیعہ اور اسد بن ربیعہ، اسد سے انزا و جدیلہ، جدیلہ سے عبد القیس و نمر، وائل سے بکر، تغلب اور بنو بکر، بنو قیس، بنو شیبان، بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ انزا سے موجودہ سعودی عرب کے حکمران آل سعود ہیں۔ مدر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ نمبر 1 قیس اعلان بن مدر، نمبر 2 الیاس بن مدر۔ قیس بن اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو ثقیف، بنو سعسع، بنو غطفان سے ابس، زبیان، شجع اور غنی اور عاصر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مدر سے تمیم بن مرہ، حزیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمح، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان، یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العزی، عبد مناف، یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں، اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ اور ایک لفظ یوں ہے، اللہ نے مخلوق پیدا کی تو مجھے بہترین فرقے میں بنایا، پھر انہیں 2 فرقے بنایا تو مجھے اچھے فرقے کے اندر بنایا، پھر انہی قبائل بنائے، پھر مجھے بہترین قبیلے میں بنایا، پھر انہیں گھرانے بنائے تو مجھے بہترین گھرانے اور بہترین نفس کا بنایا۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی، چنانچہ قبیلہ عبد القیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تیم کی خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفہ بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز ہجر میں سقوط پذیر ہو گئے۔ بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین ساحل کا زمہ، خلیج سواد عراق اور احلہ اور ہیت تک کے علاقوں میں بود و باش اختیار کی۔ بنو تغلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزین ہوئے، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سقوط اختیار کی۔ بنو تیم نے بادیہ بصرہ کو اپنا وطن بنایا، بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے، ان کا مسکن وادی القرہ سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا ہرا بنو سلیم سے متصل 2 پہاڑوں تک منتہی ہوتا ہے۔ بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنا لیا اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے، ان کا مسکن مکہ، بصرہ، شاہراہ پر واقع تھا۔ بنو اسد تیمہ کے مشرق میں اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے، ان کے اور تیمہ کے درمیان نبوت بنوتی کا ایک خاندان 72 آباد تھا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو زبیان تیمہ کے قریب حوران کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے، ان میں سے قریشی خاندانوں کی بود و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ تھے، ان کی کوئی شیرازہ بندی نہ تھی، تاکہ قصی بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہرہور ہو گیا۔ سامعین، ہم معذرت چاہیں گے، تلفظ میں ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ یہ عرب کے نام ہیں اور ہم سے غلطی اس میں ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔